ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب کائنات نے، اللہ رب العالمین نے ہم سب پر بڑا ہی احسان اور کرم فرمایا ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے، وہ رسول عطا فرمایا ہے جس کی شان کو اللہ نے بڑا بلند بنایا ہے. سب نبیوں سے اعلیٰ نبی ہمارے نبی کی شان تمام کائنات سے اعلیٰ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام بلند، آپ کی شان بلند، آپ کا مقام بلند. آپ علیہ الصلاۃ والسلام وجہ کائنات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے آپ کو وہ علوم عطا فرمائے ہیں آپ سید الاولین بھی ہیں اور سید الآخرین بھی ہیں. اللہ نے تمام نبیوں کو اور تمام رسولوں کو جو علوم عطا فرمائے ہیں، جو معجزات عطا فرمائے ہیں، جو کمالات عطا فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے کمالات حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں اللہ نے جمع فرما دیے ہیں. اور قرآن کریم فرقان حمید کی جو 3 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ 3 مضمون ہیں.
الم نشرح لک صدرک، یہ پہلا مضمون۔ دوسرا مضمون الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ دوسرا مضمون کہ آپ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ پر جو بوجھ تھا وہ بوجھ ہم نے اتار دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس سے پہلے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جا کر کے دعوت دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 5 درخواستیں پیش کی۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کہاں جاؤ؟ فرعون کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے میری دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال رب شرح لی، اے اللہ تیرا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں، کیا؟ رب شرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ کیا کر دے؟ رب شرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، اور پھر یفقہوا قولی، تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تھے نا، بچے تھے، تو ایک طرف انہوں نے پھول رکھے، ایک طرف آگ رکھی۔ جب شک پڑا نا فرعون کو، تو ایک طرف کیا رکھا؟ پھول رکھے، ایک طرف آگ انگارے رکھے کہ کیا چیز اٹھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو اٹھا کے زبان پر رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان توتلی ہو گئی۔ کہنے لگے قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے سینے کو کھول دے تاکہ میں بات کو سمجھا سکوں۔ پھر فرمایا ویسر لی امری، تاکہ میرے کام آسان ہو جائے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کے گرہ کو کھول دے تاکہ میں بات کو سمجھا سکوں، اور میرے اہل بیت میں سے میرا وزیر بنا دے، اہل بیت میں سے میرا معاون اور میرا ایک ساتھی بنا دے تاکہ میرے ساتھ وہ معاونت کرے۔ ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ لی، اور فرمایا کہ ہارون میرا بھائی میرا معاون بنا دے تاکہ واشرکہ لی، تاکہ میرا شریک ہو جائے، میرا معاون ہو جائے، میرا مددگار ہو جائے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 5 دعائیں کی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی 5 دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے آپ کے کام کو آسان کر دیا، آپ کے کام عسیر کو یسیر میں بدل دیا۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العالمین سے مانگا نہیں، آپ نے بن مانگے عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اس سے ایک آپ کا معجزہ شق صدر بھی ہے، جب آپ کے بچپن میں آپ کا سینہ کو صاف کیا گیا، اس سے وہ بھی مراد۔ لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ اس أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کے تحت فرمایا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو علم بھی دیا، حلم بھی دیا۔ گوئے کہ ہمارے نبی علم والے بھی ہے، حلم والے بھی ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بے شمار علوم سے نوازا۔ جو منصب نبوت کے لیے علم تھا، شریعت کا علم اللہ نے وہ بھی عطا فرمایا، طریقت کا علم اللہ نے وہ بھی عطا فرمایا، دعوت و تبلیغ کا علم وہ بھی اللہ نے عطا فرمایا، ازواج مطہرات کی حیات طیبہ کے بارے میں بھی وہ بھی اللہ نے علم عطا فرمایا، اصحاب نبوت کی کس طرح تربیت کرنی ہے وہ بھی اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ کو علم عطا فرمایا۔ جو منصب نبوت و شان نبوت کے مطابق علم کی ضرورت تھی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ علوم عطا فرما دیے۔ وہ علوم اللہ نے عطا فرما دیے۔ علم 2 قسم کے ہیں، ایک علم اولین کا علم، ایک علم آخرین کا علم۔ اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو اول والا علم بھی دیا، آخر والا علم بھی دیا۔ تو یہ حضور کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب نبوت کے مطابق علم کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہ علم عطا فرما دیے، اور ان علوم سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو دور رکھا، اپنے علوم سے دور رکھا جو حضور کی شان کے مطابق نہیں تھے۔ مثلا شعر و شاعری کا علم آپ علیہ السلام کو اللہ نے سے دور رکھا۔ نجوم کا علم، کاہن کا علم جو منصب نبوت کے مطابق نہیں تھے، اللہ نے وہ علم حضور علیہ السلام سے دور رکھے۔ جو علوم شان نبوت کے مطابق تھے، منصب کے نبوت کے مطابق تھے، اللہ نے میرے پیغمبر کو علوم عطا فرما دیے۔ ایک حضور کا کیا ہے؟ علم۔ تو علم اللہ نے آپ کو بہت بے حساب عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی کو حلم عطا فرمایا گیا۔ ہمارے نبی علم میں بھی بے مثال، اللہ نے ہمارے نبی کو جو علم دیا وہ بھی بے مثال، جو اللہ نے میرے نبی کو علم دیا وہ بھی لازوال، وہ بھی لازوال۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو پھر عطا ہوا، لیکن ہمارے پیغمبر کو اللہ نے بن مانگے عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بن مانگے عطا فرمایا۔ میرے نبی کو جو اللہ نے علم دیا وہ علم بھی اعلیٰ
میرے آقا ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں نا انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے استاد بنا کر کے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کو درست کروں. میرے محترم بھائیو 360 سے زائد شاخیں اخلاق کی. کتنی؟ 360 سے زائد شاخیں ہیں اخلاق کی. میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے ان میں سے ایک بار بھی عمل کر لیا وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا. اللہ رب العالمین نے کیا رتبہ عطا فرمایا، کیا شان عطا فرمائی. میرے اللہ نے میرے نبی کو جو علم دیا وہ علم بھی سب سے اعلیٰ، وہ علم بھی جو علم عطا فرمایا وہ علم بھی سب سے اعلیٰ. اللہ فرماتے ہیں اور جگہ پہ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ. کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی لے کر چل رہا ہے. فمن یرد اللہ رب العالمین نے میرے آقا کے بارے میں کیا ارشاد فرما دیا کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ نے اسلام کے لیے سینہ کھول دیا پھر وہ اپنے رب کے نور سے چل رہا ہے. اللہ نے میرے نبی کو کیا شان عطا فرمائی ہے، علم بھی بے مثال. اور اللہ رب العالمین نے جو علم عطا فرمایا وہ علم بھی بڑا بے مثال ہے. اور تو واقعہ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر کے علم کی بات سمجھ آئی کہ علم آپ علیہ السلام کا بے مثال اور آپ کا علم بھی لازوال. دونوں نعمتیں بے مثال، دونوں علم بھی بے مثال، علم بھی بے مثال، دونوں نعمتیں بڑی عظیم الشان. اللہ کے پاک پیغمبر طیف میں گئے ہیں. طیف میں جا کر کے لوگوں کو اللہ کا وہ پیغام پہنچایا جو پیغام سارے نبی سارے رسولوں کا مشترکہ پیغام، مشترکہ پیغام. سارے نبی اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اللہ کے رسول کو بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول میرے پیغمبر، اے رسول میرا پیغام پہنچا کے آؤ نا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے دربار کا سب سے قیمتی ہیرا محمد الرسول اللہ. اللہ کے دربار کا سب سے قیمتی ہیرا محمد الرسول اللہ. بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے مزدوری مانگی ہے. کیا مزدوری مانگی ہے؟ کوئی درہم نہیں مانگے، کوئی دینار نہیں مانگے، کوئی پیسہ نہیں مانگا، بلکہ اللہ کے دربار کا سب سے قیمتی ہیرا محمد الرسول اللہ، بولو محمد الرسول اللہ مانگا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دربار کا سب سے قیمتی ہیرا محمد الرسول اللہ عطا کیا. ان کا علم دیکھو، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے، لوگوں کو دعوت دے رہے. لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. سرداروں کے پاس جاتے ہیں، کوئی سردار بات نہیں سنتے، کوئی آگے سے باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا. اللہ کے نبی برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی برداشت کر رہے ہیں. اللہ
اللہ کے پاک پیغمبر کو ان ظالموں نے پتھر برسانا شروع کر دیے، بچوں کو پیچھے لگا دیا، اللہ کے پاک پیغمبر پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے سر مبارک سے خون بہتا ہے اور نالین مبارک پر آ کر کے جم جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر تھک جاتے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر اپنے اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کی فریاد کو سنا تو فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ ان کو کہو اے میرے نبی، اگر آپ حکم دیتے ہو، آپ کہتے ہو نا کہ ہم ان کو دو پہاڑوں کے درمیان میں کچل دیتے ہیں، ان کو رگڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں یا اللہ، میں یہ نہیں چاہتا ان کو ختم کر دیا جائے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما دے، میرا یہ مرتبہ اور مقام نہیں جانتے، ان کو کیا کر دے، ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، یہ قوم میرا رتبہ اور مقام نہیں جانتے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر کا حلم دیکھو، طیف کے میدان میں مار تو کھا لی ہے، خون تو بہا لیا ہے، لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر کی طیف والی قربانی پر اللہ نے بر و صغیر کے اندر اسلام کو پھیلا دیا۔ جب میرے پاک نبی نے دعا فرمائی تھی نا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، تو اللہ رب العالمین نے طیف کی بستی سے نا، طیف کی بستی سے محمد بن قاسم کو سندھ میں بھیجا ہے نا، انہوں نے آ کر کے اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے نا، اللہ نے محمد بن قاسم کو بھیجا، انہوں نے اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ میں اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ لا الہ، مجھے لگتا ہے آپ کو آتا نہیں ہے، اونچی آواز سے ذرا پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی طیف کی قربانی سے مجھے اور آپ کو یہ کلمہ نصیب ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھو کتنا با کمال ہے۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ، اللہ کے نبی جب فاتح مکے بن کر کے آئے ہیں، وہ ظالم قریش جنہوں نے اللہ کے نبی پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو تنگ کیا تھا اور اس شہر سے اللہ کے پیغمبر کو نکالا تھا، جس شہر میں جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ نے اس شہر کی قسمیں اٹھائی تھی، وہ شہر جس میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ نے اس کی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اور جس شہر میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ رب العالمین نے اس شہر کی قسمیں اٹھائی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو جب مکہ چھوڑنا پڑا، بڑا ہی دکھ ہوا اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے نبی کا بچپن کہاں گزرا؟ مکہ میں۔ آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ مکہ۔ آپ کے دوست کہاں تھے؟ مکہ میں۔ آپ کی جوانی کہاں گزری؟ اور میرے بھائیو، جس محلہ میں، جس علاقہ میں آپ کا بچپن گزرتا ہے، آپ کی جوانی گزرتی ہے، آپ
आपको वो शहर बड़ा ही महबूब होता है। अल्लाह के नबी को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के पैगंबर को मक्का शहर छोड़ना पड़ा। जब अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के पैगंबर ने मक्का को छोड़ा, एड़ियां उठा उठा करके अल्लाह के नबी बार बार मक्का को देखते हैं और कहते जाते दिल नहीं करता ऐ बैतुल्लाह तुझे छोड़ने के लिए, लेकिन ये कुरैश, ये जालिम आज तेरा शहर छुड़ा रहे हैं। तो हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह को जालिम कुरैशियों ने मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अल्लाह के नबी जब, अल्लाह ने जब फतहना फतहना लका फतहम मुबीना, जब अल्लाह ने मेरे रसूल को, अल्लाह ने मेरे पैगंबर को फातेह बना करके भेजा। दुनिया जब से कायनात बनी है, आप कायनात का मुताला कर लो, जितने फातेह बन करके आते हैं वो जालिमों को, अपने दुश्मनों को खत्म कर देते हैं, उनका मालो असबाब लूट लेते हैं, अपना बदला लेते हैं। कितने जालिम दुनिया के अंदर आए, कितने फातेह दुनिया के अंदर आए, हर एक का ये रिवाज था, हर एक का दस्तूर था। जब वो फातेह बन करके आते थे उस बस्ती को बिलिया मेट कर देते थे, उनके खजानों पे कब्जा कर लेते थे। लेकिन अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा, जालिम कुरैशियों को सामने किया, कहा बतलाओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या मुआमला करूं, आज मैं तुम्हारे साथ क्या मुआमला करूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो जालिम कुरैशी तड़प रहे हैं, उन्हें अपने जुल्म याद आ रहे हैं, उन्हें अपनी बगावत याद आ रही है कि अल्लाह के नबी को किस तरह सताया करते थे, अल्लाह के नबी को किस तरह परेशान करते थे, अल्लाह के नबी को किस तरह तंग करते थे। अल्लाह के नबी ने कहा, लो जालिमो कुरैशियो बतलाओ मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूं। जालिम कुरैशी तड़प रहे हैं। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, आज मैं तुम्हारे साथ वो मामला करूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था, जो यूसुफ ने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, और फरमाया कि अंतुमुत तुलका, अंतुमुत, सारे तुम आजाद हो, सारे तुम। मैंने अर्ज किया अल्लाह के नबी अलम नशरा लका सदरका, अलम, ये 3 मजमून थे लेकिन वक्त खत्म हो गया, अब इसी पे मैं बात करता हूँ। मेरे नबी को अल्लाह ने इल्म भी आला दिया, इल्म भी आला दिया, मेरे नबी को अल्लाह ने इल्म भी आला दिया। मेरा नबी सबसे ऊंचा नबी, सबसे आला नबी, अरफा नबी, अकमल नबी, अजमल नबी। अल्लाह ने मेरे नबी को बड़ी शान वाला बनाया है, बड़ा ही मकाम बुलंद अता किया है। बाकी नबी अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह अता करते रहे। अल्लाह ने मेरे नबी को बिन मांगे अता फरमाया। क्या फरमाया? अल्लाह ने मेरे नबी को बिन मांगे अता फरमाया। अलम नशरा लका सदरक। बस बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, ख़त्म क्या हो सकती है? आपकी शान, आपकी तारीफ तो अल्लाह बड़ी बुलंद है। तो इंशाअल्लाह बकिया 2 मज़ामीन, अलम नशरा लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक, ये 2 मज़मून बाकी है। तो आपको इंशाअल्लाह अगले जुमे जल्दी आएंगे इंशाअल्लाह। जिनको हुजूर से मोहब्बत है वो जल्दी आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।